وہ لڑکا اسی انداز میں سر جھکائے، نگاہیں زمین پر گاڑے، کھویا سا بیٹھا تھا جیسا اس دن بارش میں بیٹھا تھا۔ اس کی عمر کے یہاں تمام لڑکے مختلف کھیل کھیلنے میں مصروف تھے، واحد وہ تھا جو یوں سر جھکائے پریشان حال بیٹھا تھا۔ یقیناً وہ کسی بہت بڑی پریشانی میں مبتلا تھا۔ اچانک اس کے پیروں کے پاس ایک گیند آ کر گری۔ وہ چونکا، خیالوں سے باہر آیا۔ وہ پرانے سے سلیپرز پہنے ہوئے تھا، کپڑوں کی حالت بھی ابتر تھی۔ وہ کسی متوسط سے نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والا لگ رہا تھا۔ گیند کے یوں پاؤں کے پاس آ کر گرنے پر پہلے تو وہ چند سیکنڈ کے لیے گیند کو یوں ہی دیکھتا رہا، پھر سر اوپر اٹھایا۔ اس کے بال گھنے اور سیدھے ہونے کے باعث کتنی ہی لٹیں اس کے ماتھے پر گری تھیں۔ اس کی آنکھیں تھکی ہوئی لگ رہی تھیں، بھویں اکٹھی ہونے کے باعث آنکھوں کی پتلیاں سکڑی ہوئی تھیں۔ وہ ہنوز بے تاثر چہرے اور سپاٹ آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا، جہاں کچھ لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے اور ان کی گیند اس کے پاس آ کر گری تھی۔ اس کی رنگت صاف تھی، ہلکی سی مونچھیں اور داڑھی اس کے چہرے پہ خوب جچ رہی تھی۔ اس کا چہرہ اس کے حلیے کے بالکل برعکس تھا۔ وہ جو اس کے حلیے سے اسے کوئی متوسط سے بھی نچلے طبقے کا کوئی غریب مجبور لڑکا سمجھے ہوئے تھی، اب اس کے سر اوپر اٹھانے پر اپنی ہی پہلی سوچ کو رد کر دیا۔ وہ متوحش نگاہیں اس پر ٹکائے ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز اسے دیکھنے میں مگن تھی۔ وہ خوبرو اور ایک نگاہ میں اسیر کر دینے والی شخصیت کا مالک تھا۔ جوائے کی جگہ شاید کوئی اور بھی ہوتا ہو تو اسے پہلی دفعہ یوں ہی جی بھر کے دیکھتا ہوگا۔ وہ خود ایک عام شکل و صورت کی مالک ضرور تھی، مگر دل کب اتنا حسن پرست ہوا کہ وہ دم سادھے اس لڑکے کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ اب اپنے پیروں کے پاس پڑی گیند کو جھک کر ہاتھ میں اٹھا چکا تھا اور اپنی طرف آتے لڑکے کی طرف گیند اچھال دی۔ اچانک گیند پھینکتے ہوئے اس کی نگاہ کچھ دور ساکن کھڑی جوائے پر پڑی، جو اسے یوں ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے یوں دیکھنے پر جوائے نے فوراً سٹپٹا کر نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ آپی میں یہاں ہوں، ادھر دیکھو، چیختی سی آواز عقب سے ابھری۔ جووت نے شاید اسے کھڑا دیکھ لیا تھا اور اب وہ خود اس کے پاس آ گیا تھا۔ وہ دفتن مڑی۔ جووت پسینے میں شرابور اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ لڑکا اب یک ٹک ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جوائے کا دل بلا وجہ اس کے یوں دیکھنے پر ہولے سے لرزا، حالانکہ یہ کوئی ایسی اچنبھے کی بات تو نہ تھی۔ جس طرح کچھ دیر پہلے تک وہ اسے تاک رہی تھی، وہ بھی اسے ویسے ہی سرسری سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن عجیب سا احساس شرمندگی تھا۔ وہ گڑبڑا کے جووت کے پاس ہوئی اور اس کا کان مروڑ ڈالا۔ ہاں، کتنی بار اماں نے تم کو سمجھایا، سورج ڈوبنے سے پہلے گھر کو واپس آیا کر، اب جلدی چل گھر۔ وہ غصے میں بیٹھی ہے، سخت لہجے میں ڈپٹا۔ جووت کان مروڑنے کے سبب ایک آنکھ بند کیے تکلیف سے منہ کھول رہا تھا۔ بس کریں آپ ہی، آج میچ لمبا ہو گیا تھا تھوڑا سا، جووت نے بیچارگی سے کہا۔ جوائے نے ایک جھٹکے سے جووت کا کان چھوڑا اور بنا اس لڑکے کی طرف دیکھے قدم تیزی سے آگے بڑھا دیے۔ سانس بلا وجہ پھول رہا تھا۔ جووت بھاگتے ہوئے اب اس کے ساتھ ہم قدم ہوا۔ بلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے بارہا سر کو جھٹکا، پر وہ لڑکا اور اس کی عجیب سی گہرائی لیے آنکھیں، وہ تو جیسے ذہن کے ساتھ چپک ہی گئی تھیں۔ ایسا بھی کیا عجیب تھا اس لڑکے میں؟ جووت کا ہاتھ تھامے وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، جب جووت کی کراہ پر چونکی۔ اپنی سوچوں میں گم وہ کب اس کے ہاتھ پر گرفت بہت بڑھا چکی تھی، خبر ہی نہ ہوئی۔ آپی، ہاتھ کیوں اتنی زور سے دبا رہی ہو؟ اماں کی مار سے پہلے ہی ظلم ڈھا رہی ہو مجھ پہ، جووت نے تکلیف سے کراہتے ہوئے التجا کی۔ جوائے نے ناک پھلا کر آنکھیں چندھی کیے گھور کے اس کی طرف دیکھا۔ باتیں تو بہت بنانی آ گئی ہیں تمہیں، آج تمہاری درگت سے میں نہیں بچانے والی تمہیں، دیکھنا کیسے اماں تمہاری چمڑی ادھیڑتی ہیں۔ آسان ہے کیا تمہیں یوں پکڑ پکڑ کے لانا باہر سے؟ وہ گردن گھما کے دانت پیستے ہوئے اسے جھاڑنے میں مصروف تھی۔ جووت منہ پھلا کر ساتھ چل رہا تھا، چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، آج تو اماں سے اس کی اچھی درگت بننے والی تھی۔ وہ لوگ اپنے فلیٹ کے پاس پہنچ چکے تھے اور جوائے اسے اچھی خاصی سنا چکی تھی۔ فلیٹ کا دروازہ ہمیشہ کی طرح آدھا کھلا تھا، جو رات کو جان کے آنے کے بعد ہی بند ہوتا تھا۔ جوائے پھولی سانس کو بحال کرتی
فلیٹ کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو جاوید بھی اس کے پیچھے سر جھکائے اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی چھوٹے سے لاؤنج میں 2 کمروں کے دروازے کھلتے تھے اور ایک طرف چھوٹا سا ڈربا نما باورچی خانہ تھا، دوسری طرف غسل خانہ تھا۔ دونوں کمروں کے وسط میں بالکنی میں کھلتا دروازہ تھا۔ لاؤنج میں ایک طرف ایک لکڑی کا پلنگ رکھا ہوا تھا، پاس پڑی میز پر کتابوں اور ان گنت چیزوں کا ڈھیر تھا۔ زنگ آلود پرانا سا فریج باورچی خانے کے بالکل باہر پڑا تھا اور ایک طرف برتنوں کی ٹوٹی سی الماری جس میں برتنوں کے بجائے پرانے اخبار اور جوائے کے بہت سے رسالہ جات پڑے تھے۔ ایک طرف پلنگ سے تھوڑا سا آگے پلاسٹک کے باریک پائپ سے تیار کردہ رنگ برنگی چٹائی بچھی تھی جہاں 10 سالہ میری بیٹھی ہوئی کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ اس کے آگے اس کی کتابیں بکھری ہوئی تھیں۔ ایک طرف چھوٹے سے لکڑی کے میز پر ٹی وی رکھا ہوا تھا جس پہ اینٹ رکھی ہوئی تھی۔ ٹی وی انتہائی مرمری حالت میں تھا، اس پر اینٹ رکھتے تھے تو اسکرین جھولنا بند کر دیتی تھی۔ میلی کچیلی 2 کرسیاں ایک ساتھ جوڑ کر ٹی وی کے بالکل سامنے دیوار کے ساتھ لگائی گئی تھیں۔ انہی میں سے ایک کرسی پر مریم بیٹھی غصے سے جاوید کو گھور رہی تھی۔ ادھر آ ذرا، مریم نے چیخ کے سر جھکائے جلدی سے کمرے میں جاتے جاوید کو پکارا۔ وہ زبان دانتوں میں دبائے نگاہیں جھکا کے مڑا۔ جوائے نے اس کے اس انداز پر بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ وہ 3 بیٹیوں کے بعد ایک ہی بیٹا تھا اور مریم اس کے معاملے میں بہت حساس تھی۔ باورچی خانے سے کھٹ پھٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید سنینا رات کے کھانے کی تیاری میں جٹ چکی تھی۔ جان کے آنے سے پہلے رات کا کھانا بن جاتا تھا۔ اچانک میدان والے لڑکے کا خیال پھر سے ذہن میں آتے ہی جوئی جلدی سے باورچی خانے کی طرف بڑھی جبکہ جاوید کی مریم کے ہاتھوں کلاس شروع ہو چکی تھی۔ چولہے کے نیچے آگ پوری آنچ لیے جل رہی تھی اور اوپر رکھی دیگچی میں مسور کی دال اب پھٹکڑیوں کی صورت ابل کر دیگچی کے کناروں تک آ رہی تھی۔ دوسرے چولہے پر فرائی پین میں گھی کے اندر پیاز جل کے سرخ ہو رہے تھے۔ یہ چھوٹا سا ڈربا نما باورچی خانہ تھا جہاں 2 دیواروں میں گھما کر پتھر لگی شیلف بنی تھی اور شیلف کے نیچے لکڑی کے ٹوٹے پھوٹے دروازوں والے کیبن بنے تھے۔ سنینا دیگچی کے بالکل سامنے کھڑی اس میں چمچ ہلا رہی تھی اور وہ شیلف سے کمر ٹکائے اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہوں میں، وہی تھا اس دن بارش والا، بہت اداس دکھ رہا تھا بیچارہ۔ وہ سرگوشی نما آواز میں سنینا کے کان میں کھسپسا رہی تھی۔ سنینا نے ماتھے پہ تیوری ڈالی مگر کوئی جواب نہ دیا۔ گھی میں جلتے پیاز والا فرائی پین اٹھایا اور دیگچی میں الٹ دیا۔ ایک دم سے گھی اور دال کے ملاپ کی تیز آواز کا بے ہنگم شور چھوٹے سے باورچی خانے کے باہر تک ابھرا۔ کہیں کوئی نئے تو نہیں آئے بلڈنگ میں ہمارے؟ جوہے نے بھویں اٹھائے تشویش ظاہر کی۔ سنینا دیگچی میں چمچ چلانے میں مگن تھی اور وہ آنکھوں کو سکیڑے پرسوچ نگاہیں سامنے برتنوں کے رینک پر جمائے ہوئے تھی۔ پلاسٹک کے گدلے سے ریک میں دھلی ہوئی چند پلیٹیں اور شیشے کے گلاس بڑے سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ یا پھر انو کا دوست ہوگا، اسی کو ملنے آتا ہوگا ہماری بلڈنگ میں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ جوئی نے اپنا اگلا اندازہ بتایا اور پرجوش انداز میں سنینا کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کیا ہے، کچھ تو بولو نا، میں کب سے تمہیں کچھ بتا رہی ہوں اور ایک تم ہو بس چپ سے سنے جا رہی ہو۔ جوئی نے اس کی مسلسل خاموشی پہ جھنجھلا کے استفسار کیا۔ سنینا نے گہری سانس باہر انڈیلی، چولہے کے نیچے جلتی آنچ کو کم کیا اور اس کی طرف رخ کیا جو پیشانی پر بل ڈالے اسے گھور رہی تھی۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں تب سے کہ اس دن مجھے محترمہ نے کہا تھا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں اس لڑکے پر اتنی انویسٹیگیشن، اور آج جب خود باہر سے ہو کے آئی ہو بس اسی لڑکے کے بارے میں بتائے جا رہی ہو۔ خیر تو ہے؟ سنینا نے کمر کے گرد باندھا دوپٹہ کھولتے ہوئے بھویں اچکا کے تجسس سے پوچھا۔ جوئی نے بھویں اکٹھی کیے اس کی سوچ کی نفی کی جبکہ وہ شیلف پر کچھ دور رکھے ریک میں لگی پلیٹ کو اٹھائے دیگچی کی طرف مڑی۔ ہاں تو صحیح کہہ رہی ہے، ایسا بھی کیا؟ میں کیوں ذہن پہ سوار کر رہی ہوں اس کو؟ جوئی نے اس کی بات پر غور کرتے ہوئے سر کو جھٹکا۔ سنینا نے لب بھینچے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا، بھاپ اڑاتی دیگچی میں چمچ چلایا۔ جوئی نے نچلے لب کو دانتوں میں دبائے ایک دفعہ پھر سے پرسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ سنینا، میں یہ سوچ رہی تھی وہ کرسچن نہیں ہو سکتا، مسلمان لگتا ہے۔
جوائے کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ سنینا نے بے توجہی سے چمچ سالن میں پھیر کے پلیٹ میں انڈیلا اور اس کی طرف رخ موڑا۔ جوائے وہ جو بھی ہو، ہمیں کیا لینا دینا اس سے؟ چھوڑو اس کو کھوجنا۔ اچھا یہ چکھ کے بتاؤ بھلا صحیح بنی ہے کیا دال؟ اماں سے کلاس نہ ہو جائے گئی۔ سنینا نے پلیٹ اس کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ سنینا ٹھیک کہہ رہی تھی۔ وہ کیوں بلا وجہ ایک انجان لڑکے کی شخصیت میں اتنا الجھ رہی تھی؟ سر جھٹک کر پلیٹ پر نظریں جمائیں اور پلیٹ سنینا کے ہاتھ سے تھام لی۔ درانگ ولاز میں شام اپنی تمام تر رنگینیاں لیے اتری تھی۔ سرخ، نارنجی اور پیلی روشنیوں میں نہایا سورج سمندر میں ڈوبتا ہوا دل آویز منظر پیش کر رہا تھا۔ لان میں مدھم سی چلتی ہوا تیراکی کے تالاب میں موجود نیلے پانی میں ارتعاش پیدا کرتے ہوئے لہریں بنا رہی تھی۔ تالاب سے چند قدم کے فاصلے پر لگے صوفوں پر سفید رنگ کی پوشش پر ہلکے گلابی پھول سبز قالین صورت بچھی گھاس والے لان کے حسن میں مزید اضافہ کر رہے تھے، اور انہی صوفوں میں سے ایک صوفے پر دران پورے وقار کے ساتھ صوفے کے ہتھے پہ بازو ٹکائے سفید آدھی آستین کی ٹی شرٹ کے نیچے ڈھیلا ڈھالا سا ٹراؤزر زیب تن کیے سامنے بیٹھے ہاروے پر نگاہ جمائے ہوئے تھا۔ ایک طرف رکھے صوفے پر انل لیپ ٹاپ گود میں لیے بیٹھا کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا، اور اسی کے مخالف سمت میں ہاروے ٹانگ پر ٹانگ رکھے براجمان تھا۔ انل سے بہت دیر بحث کے بعد جب اس نے ایڈوانس واپس دے کر فلم سے دستبردار ہونے کا کہا تو ہاروے کو مجبوراً درانگ ولاز آنا پڑا۔ درانگ کا اس کی فلم سے ایک دفعہ کا انکار مطلب ہمیشہ کا انکار تھا، جو اسی کے لیے نقصان کا باعث بھی ہو سکتا تھا۔ وہ ہالی ووڈ کے پہلے 5 ابھرتے ستاروں میں سے ایک تھا، جنہوں نے پوری ہالی ووڈ میں ہلچل مچا رکھی تھی۔ تمہارے ساتھ یہ میری پہلی فلم ہے درانگ، اس لیے مجھے اندازہ نہیں تھا تم ایسے سین بالکل نہیں کرتے۔ ہاروے نے مسکراتے ہوئے جھوٹ بولا۔ مسٹر سٹائن ویسے تو میرے بہت سے قصے انڈسٹری میں بہت مشہور ہیں، لیکن ان میں سے اسٹیفن کی فلم کا قصہ آپ نے نہیں سن رکھا؟ یہ بات میرے ماننے میں نہیں آ رہی۔ بکھرے بالوں میں آہستگی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے وسوخ سے کہا۔ ہاروے نے ایک ابرو اچکایا، انداز چوری پکڑے جانے والا تھا۔ دران صحیح کہہ رہا تھا، اس کا اسٹیفن کی فلم والا قصہ بہت مشہور ہوا تھا۔ وہ فلم کی کو اسٹار کے ساتھ بوسہ زنی کا منظر تھا، جس پر دران بیچ میں فلم چھوڑ رہا تھا، کیونکہ اسٹیفن نے منظر میں اس کی عدم دلچسپی محسوس کرتے ہوئے دران سے جھگڑا کر لیا تھا۔ بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اسٹیفن سے شرط لگا رکھی تھی کہ درانگ میری فلم میں ایسا سین ضرور کرے گا۔ خفیف سا کہکا لگایا، کندھے دھیرے سے ہلنے لگے، آنکھیں چمک رہی تھیں جن میں بلا کی ذہانت جھلک رہی تھی۔ ایک لمحے کو ہاروے سٹپٹا گیا، وہ کیسے یہ سب جانتا تھا؟ وہ اب سر کو جھکا کر بمشکل اپنی بے ساختہ امڑ آنے والی ہنسی کو زیر لب مسکراہٹ میں تبدیل کر رہا تھا۔ ہاروے نے لب بھینچے انل کی طرف دیکھا۔ وہ خود لیپ ٹاپ سے توجہ ہٹائے اب سامنے دیکھ رہا تھا۔ جو اسکرپٹ تم نے مجھے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا اس میں میرا اور کارلا کا ایسا کوئی برہنہ رومانوی منظر نہیں تھا۔ دران نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ ہاروے نے ایک دم سے پہلو بدلا۔ انل نے کنکھیوں سے باری باری دونوں کی طرف دیکھا اور نگاہیں پھر سے لیپ ٹاپ پر جما دی۔ نہیں، یہ تو فلم ڈائریکٹر نے بعد میں ایڈیشن کروایا ہے کہ تھوڑا ایسا مسالہ ایڈ ہونا چاہیے فلم میں، آج کل اس کی ڈیمانڈ ہے۔ ہاروے نے اپنا موقف پیش کیا اور تائید کے لیے پاس بیٹھے انل کی طرف دیکھا۔ انل نے جوابی کوئی اشارہ نہیں دیا، دیتا بھی کیوں؟ یہ سارے حربے وہ دران کو قائل کرنے کے لیے آزما کر ناکام ہو چکا تھا۔ مجھے ڈیمانڈ نہیں دیکھنی، معیار دیکھنا ہے، دران نے ایک ابرو چڑھائے روکھے سے لہجے میں جواب دیا۔ ویسے میں نے تو انل کو ایک اور آفر بھی دی ہے صبح، شاید اس نے ذکر کیا ہو۔ ہاروے نے کنکھیوں سے انل کی طرف سوالیہ نگاہ ڈالی۔ انل نے آنکھیں نکالتے ہوئے سر کو نفی میں جنبش دی۔ وہ انل سے ان مناظر کی خاطر پیسے بڑھانے کی پیشکش کر چکا تھا، لیکن انل یوسف جانتا تھا دران پھر بھی نہیں مانے گا، اس لیے اس نے ہاروے کو اسی وقت 2 ٹوک لہجے میں منع کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ درانگ پیسوں میں نہیں بکتا، وہ صرف اپنے فن کے پیسے لیتا ہے، اور اس کا فن، اس کی جاندار اداکاری
اور فائٹنگ اسٹنٹس تھے جو وہ خود فلماتا تھا۔ درانگ پیسوں میں نہیں بکتا مسٹر سٹائن، صرف اپنے فن کا پیسہ وصول کرتا ہے۔ دران نے سگریٹ سلگائی۔ ہاروے نے چونک کر حیرت سے انل کی طرف دیکھا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ شاید اس نے درانگ سے بات نہیں کی ہوگی، لیکن مخصوص انداز میں لائٹر کو کھولتے اور بند کرتے ہوئے وہ گہری نگاہوں سے ہاروے کو دیکھ رہا تھا۔ یہی کہا ہوگا نا انل نے آپ سے؟ استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ سوال پوچھا۔ ہاروے نے گہری سانس لی، پشت صوفے کے ساتھ ٹکا دی۔ وہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ آج ماننا پڑے گا، لوگ اس کو صحیح بد دماغ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مان لی تمہاری بات۔ ان میں سے کوئی سین ایڈ نہیں ہوگا۔ اب کل صبح کی فلائٹ ہے، تم اور کارلا ایک ہی فلائٹ میں ہوں گے۔ ہاروے نے کندھے اچکائے اور ہتھیار ڈال دیے۔ دران نے سگریٹ والے ہاتھ سے دائیں ابرو کو انگوٹھے سے سہلایا اور پھر لب بھینچے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جیسے اس کی آنکھوں پر سے کسی نے کھینچ کے سیاہ پٹی ہٹائی، تیز روشنی کے سبب اس نے جلدی سے آنکھیں میچ لیں، پھر آہستگی سے پلکوں کو لرزاتے ہوئے آنکھوں کو کھولا۔ یہ ایک چھوٹا سا آفس نما کمرہ تھا جو بے انتہا بدبودار تھا۔ اس کے سامنے 3 نفوس کھڑے تھے، لی تاؤ، اس کا دوست وانگ اور تیسرا کوئی اور شخص تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ لی تاؤ اس سے باتیں کر رہا تھا اور بار بار تیسرے شخص کو شیون کے نام سے پکار رہا تھا۔ وہ اس وقت ہلکے گلابی رنگ کی بنا آستین والی ٹی شرٹ اور تنگ جینز میں ملبوس تھی، جو صبح زبردستی لی تاؤ نے اسے پہننے کے لیے کہا تھا۔ اس کے باقی سب کپڑے وہ اٹیچی سمیت اٹھا کے پھینک چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ان گنت نیل کے نشان، جو پچھلے 4 دن کی کہانی چیخ چیخ کر سنا رہے تھے۔ وہ اپنی آبرو بچانے کے لیے جی جان لگائے ہوئے تھی۔ اچانک لی تاؤ آگے بڑھا، بازو سے کھینچ کے اسے شیون کے سامنے کیا۔ ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس بھی وہ خود کو برہنہ ہی محسوس کر رہی تھی، کیونکہ سامنے کھڑے شیون کی نگاہیں اس کے چہرے سے زیادہ اس کے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ٹی شرٹ گہرے گلے والی تھی جسے اب وہ سمٹ کر دونوں ہاتھوں سے اوپر کر رہی تھی۔ لی تاؤ آج اسے 5 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد شہر میں لے کے آیا تھا۔ اس عمارت میں داخل ہوتے ہی بیرونی گیٹ پر اس کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ دی گئی تھی، جو اب اس آفس نما کمرے میں آ کر کھولی گئی تھی۔ شیون اب لبوں پر خباثت سے انگلی پھیرتے ہوئے اس کے ارد گرد گھوم کر اسے جانچ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں موجود حیوانیت اس کو اندر سے لرزا رہی تھی۔ اچانک شیون نے اس کے بار بار گلے کے درست کرتے ہاتھوں کو پکڑ کر پاس پڑی ٹیپ کے ساتھ پیچھے رخ کمر پہ باندھ دیا۔ وہ اس عمل پر لڑکھڑا گئی۔ شیون اب پھر اس کو بغور دیکھ رہا تھا، پھر رکا اور لی تاؤ کی طرف حیرت سے دیکھا۔ تمہیں یہ اس کام کے لیے بیکار کیوں لگتی ہے؟ اچھی خاصی تو ہے، حیرت اور خباثت سے بھویں اچکائے سوال کیا۔ لی تاؤ نے ایک حقیر نگاہ اس پہ ڈالی، جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے کان کھڑے کیے ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، پر وہ اتنی تیزی سے چینی زبان بول رہے تھے کہ اس کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا۔ فقط ایک خوف تھا جو ریڑھ کی ہڈی میں اوپر سے نیچے گردش کر رہا تھا۔ تمہیں اس میں کیا خاص نظر آیا؟ تم بس اسے اعضاء کی پیوند کاری والے ڈپارٹمنٹ میں ڈالو اور مجھے میرا معاوضہ دو۔ لی تاؤ نے بھرپور بیزاریت ظاہر کی۔ وہ اس کے بار بار بھاگنے اور جسم فروشی پر آمادہ نہ ہونے سے تنگ آ چکا تھا، اور اب اسے صرف پیسوں سے غرض تھی۔ شیون اب اس کی شرٹ کو انگلی میں گھماتے ہوئے اسے قریب کر رہا تھا، اور شیون کی اس حرکت پر وہ پھنسے ہوئے پنچھی کی طرح پھڑپھڑانے لگی۔ لی تاؤ نے ایک جھٹکے سے شیون کو کندھے سے پکڑ کے پیچھے کیا۔ ایسے نہیں، اگر اس کے لیے چاہیے تو پہلے پیسے دو مجھے، میرا مال ہے، لی تاؤ نے تن کے کہا۔ وہ خباثت سے بلنگ و بالا کہے لگاتا ہوا پیچھے ہوا، چند قدم آگے بڑھا اور دروازہ کھول کے باہر اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے ایک اور پھٹکار زدہ چہرے والا نفس آفس میں داخل ہوا۔ پیسے دو، ان کو فارغ کرو اور مارک کو بھیجو میرے پاس۔ شیون نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک چابی کمرے میں آنے والے نفس کی طرف پھینکتے ہوئے حکم صادر کیا۔
चाबी थामने के बाद उस आदमी ने आंख से ही ली ताओ और वोंग को अपने साथ आने का इशारा किया। ली ताओ बिना उसकी तरफ एक निगाह डाले बाहर जा चुका था। अब कमरे में शेविन पूरी तरह एक्सरे मशीन बना उसे जांच रहा था। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे पाकिस्तान जाना है, अपने घर। अचानक वो भागती हुई शेविन के पैरों में घुटनों के बल बैठ गई। जितनी टूटी फूटी चीनी जुबान उसे आती थी वो सारी आजमा रही थी, लेकिन शेविन तो वक्त का फिरौन बना कह कहे लगा रहा था, यूं जैसे वो उसके गिड़गिड़ाने और रोने से लुत्फानंदोज हो रहा हो। उसी लम्हे दरवाज़ा खोल कर एक बड़े डेल डोल का आदमी अंदर दाखिल हुआ। वो कोई स्याह फाम था और अभी तक के तमाम नफूस में सबसे ज़्यादा हैबतनाक था। वो जो परसों 50 लड़कियां अलग की थीं उनमें डाल दे इसको। शेविन ने बेरहमी से अपने पैरों की तरफ इशारा करते सामने खड़े स्याह फाम को हुक्म सादिर किया। हुक्म मिलते ही स्याह फाम आगे बढ़ा, झुक के उसे बालों से दबोचा। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि ऊपर को खिंचते बालों के साथ आंखें भी ऊपर को चढ़ती महसूस हो रही थीं। तकलीफ से मतवातिर चीखें मारती हुई वो उठ खड़ी हुई। उस शख्स ने पहले उसके हाथों के गिर्द स्याह पट्टी बांधी, फिर एक झटके से उसे अपने कंधे पे डाला। टांगों पे उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि वो हिल भी नहीं सकती थी। आंखों पे स्याह पट्टी बंधे होने की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस वो चलता हुआ महसूस हो रहा था। फिर सीढ़ियां उतरता हुआ, फिर एक जगह वो रुक गया। हर गुजरता लम्हा उसकी जिंदगी को अंधेरों में धकेल रहा था। सब कुछ एक भयानक ख्वाब जैसा था। अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपको रोमांटिक लव स्टोरीज और अच्छे अच्छे नॉवेल्स चाहिए तो इस चैनल को जाकर विजिट करें। यहाँ रेगुलर आपको बहुत अच्छे और रोमांटिक नॉवेल्स सुनने को मिलेंगे। शुक्रिया।